بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بعض اہل کتاب کو ملا ہوں اور انہوں نے مجھے کہا، تم مسلمان بڑے اچھے لوگ ہو، کاش تم یہ نہ کہتے کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہاری اس بات کو ناپسند کرتا تھا، آئندہ اس طرح کہا کرو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر ان کا حق یہ ہوگا کہ وہ ان کو عذاب نہ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنمی آدمی سے کہا جائے گا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ زمین پر جو چیزیں بھی ہیں، کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تجھ سے یہ عہد لیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے انکار کر دیا تھا اور اسی چیز پر ڈٹ گیا کہ تو نے میرے ساتھ شرک ہی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی، بس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اس کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطائیں معاف کرتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحدی چھاؤنی کی حفاظت ہے۔ حضرت عثمان بیان کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے تو اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے سے ہونے والی تمام خطائیں
پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتی ہیں۔ بس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ بس جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے پاؤں سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم عمر والا بڑی عمر والے کو اور چلنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو اور کم آدمیوں کی جماعت زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے مال دے اور اس مال کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے ایک گنجے سانپ کے ہم شکل کر دیا جائے گا، جس کے منہ کے دونوں کنارے پر زہریلا جاگ ہوگا۔ سانپ قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا، پھر اس کے دو جبڑوں کو ڈسے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کی تلاوت فرمائی، جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ روش ان کے لیے بہتر ہے، نہیں بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی بری ہے، اور وہ جس چیز میں انہوں نے بخل کیا اس کا انہیں قیامت کے دن توق پہنایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، کسی شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد برپا کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں سوال نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا، تب لوگوں میں سب سے زیادہ معزز یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور ابراہیم خلیل اللہ کے پڑپوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں آپ سے سوال نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا، تب تم عرب کے سرچشمہ خیر کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ لوگ سرچشمہ خیر ہیں، جاہلیت میں بہترین لوگ اسلام میں بھی بہترین معزز ہیں، جب وہ سمجھ بوجھ حاصل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعب رضی اللہ عنہ کو نہ پایا تو اس کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے کہا، وہ بیمار ہیں۔ آپ چلتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، کعب خوش ہو جاؤ۔ ان کی والدہ نے کہا، کعب تمہیں جنت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ پر قسم کھانے والی کون ہے؟ کعب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب، کعب، تمہیں کیا معلوم کہ شاید کبھی کعب نے بے فائدہ فضول گفتگو کی ہو، یا جو چیز اس کی ضرورت کی نہ تھی اسے روکا ہو۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے۔
اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ یہ وہ سزا ہے جو مرد یا عورت کے زنا کرنے پر قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہے اور جسے اصطلاح میں حد زنا کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد اپنے عمل سے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر زنا کا ارتکاب کسی غیر شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو تب تو یہی سزا دی جائے گی، اور اگر اس جرم کا ارتکاب شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو تو اس کی سزا رجم یعنی سنگساری ہے۔